بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج قسط نمبر 11 ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہم قسط وار تفصیل کے ساتھ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو آج قسط نمبر 11 اور آج ہم جنگ یمامہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ سب سے پہلے پیرا ختم نبوت پر کس ہستی نے دیا ہے۔ نبی کے یار حضرت صدیق اکبر نے دیا۔ جنگ یمامہ کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے اور مکمل آپ کو میں ڈیٹیل بتاؤں گا، اور اس کی یہ جنگ کب لڑی گئی اور اس جنگ میں کن کن صحابہ کرام علیہ رضوان نے شہادت پائی ہے اور یہ جنگ کتنی بڑی جنگ تھی۔ تو سب سے پہلے بات یاد رکھیں کہ جنگ یمامہ یہ وہ جنگ ہے کہ جس جنگ میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ یہ لانتی بدبخت اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے، اور جو بندہ آپ علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے نبوت مانتا ہے، دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، ایسا بندہ کافر اور مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ تو اس کے خلاف جنگ لڑی تھی صحابہ کرام علیہ رضوان نے، اور پہلے خلیفہ راشد تھے امیر المومنین خلیفۃ الرسول افضل الخلق بعد رسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، جن کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ تو ان کے دور خلافت میں یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور یہ جنگ کب لڑی گئی بھائی؟ اس حوالے سے دو قول ملتے ہیں، البدایہ و نہایہ پڑھیں، جلد نمبر 3 پڑھیں۔ تو ایک قول کے مطابق جنگ یمامہ یہ 12 ہجری اور ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 12 ہجری تھی، اور دوسرے قول کے مطابق 11 ہجری اور ربیع الاول کے آخر میں، ربیع الاول کو یہ 11 ہجری، دوسرا قول یہ ہے کہ 11 ہجری کے آخر میں ہوئی۔ اب ان دونوں قولوں میں تطبیق کس طرح ہے کہ اس کا جنگ کا جو آغاز ہے 11 ہجری میں ہوا ہے اور اس کا اختتام جو ہے 12 ہجری میں ہوا۔ تو دو قول مل جاتے ہیں۔ بہرحال ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ 12 ہجری اور ربیع الاول کے مہینے میں لڑی گئی، دوسرے قول کے مطابق 11 ہجری کے آخر میں لڑی گئی ہے۔ تو بہرحال تطبیق اس طرح ہے کہ اس جنگ کا آغاز 11 ہجری میں ہوا ہے، اختتام جو ہے 12 ہجری میں ہوا۔ تو بہرحال دو قول مل جاتے ہیں۔ جنگ جو ہے نا اس حوالے سے سب سے پہلے کہا جاتا ہے، یعنی اس حوالے سے کہ سب سے پہلے جو ہستی تھی جس نے ختم نبوت پر پہرا دیا وہ ہے نبی کا یار، افضل الخلق بعد رسول، انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ذات حضرت صدیق اکبر کی جو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ پھر دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر مولا علی کا ہے۔ تو پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے۔ صدیق اکبر وہ ذات ہے جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور نموز کی حفاظت بھی کی اور ختم نبوت کا پہرا بھی دیا۔ پھر بعد میں آتے رہے ہر دور میں، پھر جو ہمارے بزرگان دین تھے انہیں ختم نبوت پر پہرا دیا، جیسے کچھ یعنی 100 سال ہو گیا، اس سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ حضرت پیر میر علی شاہ جو ہمارے پیر مرشد ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب، انہوں نے بھی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ لیکن سب سے پہلا جس ہستی نے پہرا دیا اس کا نام ہے صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء، نبی کا یار، جن کی قبر روضہ رسول میں ہے، سرکار کے ساتھ قبر ہے صدیق اکبر کی، اور پھر ساتھ ہی حضرت عمر فاروق اعظم کی بھی خبر ہے۔ تو صدیق اکبر کے دور میں یہ جنگ یمامہ لڑی گئی تھی۔ اچھا، یہ جنگ کتنی زیادہ سخت تھی کہ اس جنگ میں حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے کہا سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے، ان کی سربراہی میں 24,000 کا لشکر گیا ہے، جس میں صحابہ بھی تھے، ظاہر تابعین بھی ہوں گے۔ اب اس میں 40,000 مسیلمہ کذاب کا لشکر تھا، ادھر 24,000 صحابہ تھے اور تابعین بھی تھے، ادھر 40,000 کا لشکر تھا۔ اب اس میں 700 حافظ اور قاری صحابہ کرام علیہ رضوان تھے جنہوں نے اس جنگ میں شہادت حاصل کی ہے۔ اب مسیلمہ کذاب کے 20,000 لوگ مارے گئے، کتنے؟ 20,000، اور 1200 صحابہ کرام علیہ رضوان نے شہادت پائی ہے۔ اتنی جنگ اتنی زیادہ سخت تھی۔ یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، انہوں نے شرح مسلم جلد نمبر 8 میں یہ ساری گفتگو کی ہوئی ہے۔ اب جنگ یمامہ میں کن کن صحابہ کرام علیہ رضوان نے شہادت پائی؟ ان میں حضرت سیدنا زید بن خطاب ہیں، حضرت عبداللہ بن حارث بن قیس ہیں، مالک بن اوس ہیں، حضرت سراقہ بن کعب اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس میں شہادت پائی ہے۔ فتوح البلدان پڑھیں، جلد نمبر صفحہ نمبر 124 پڑھیں۔ اور مسیلمہ کذاب لعنتی بدبخت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو قتل کس نے کیا؟ حضرت سیدنا واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ بخاری پڑھیں، جلد نمبر 5 پڑھیں۔ تو پوری یہ طویل حدیث موجود ہے، اس بدبخت لعنتی کو حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ تو اتنی جنگ سخت تھی، خونریز تھی، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر سرکار علیہ السلام کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کا حفاظت کیا، دفاع کیا۔ پتہ لگا کہ ختم نبوت ایسا کام ہے، یعنی سب سے امپورٹنٹ عقیدہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت۔ ہر مسلمان کو اس کو سیکھنا بھی چاہیے، آپ خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، بتائیں کہ اللہ رب العزت ایک ہے، نبی کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے، مرزائی احمدی قادیانی کافر اور مرتد اسلام سے خارج ہے۔ اس حوالے سے ہماری ویڈیوز آپ سنتے رہتے ہوں گے، ڈاکٹر مفتی دانش حیدری یوٹیوب چینل ہے۔ آج قسط نمبر 11 کی مزید بھی گفتگو کریں گے، پھر ہمارے حیدری دارالعلوم تعالیٰ سنن کے فتاویات بھی آپ پڑھتے رہتے ہوں گے۔
اس والے سے آتے رہتے ہیں فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، ایک ختم نبوت کے والے سے کتاب بھی آئے گی، تو مزید گفتگو کرتے رہیں گے ختم نبوت کے والے سے انشاءاللہ۔ قسط وار میں گفتگو کر رہا ہوں، یوٹیوب چینل پر آپ سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ویڈیو شیئر کر دیا کریں، اللہ رب العزت کی رضا کریں، باقی چینل سبسکرائب کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے۔ تو مزید ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو اگلی آنے والی قسط میں کروں گا۔ تو ختم نبوت اتنا امپورٹنٹ عقیدہ ہے مسلمانوں، توجہ کرو، غور و فکر کرو، سوچو۔ آج ہر بندے کے پاس، لڑکے لڑکی کے پاس، مرد عورت کے پاس موبائل ہے، 50-50 ہزار کا موبائل ہے، وہ بھائی ختم نبوت کے حوالے سے سیکھو، ویڈیو خود بھی سنا کرو، لوگوں کو بھی بتایا کرو، شیئر کیا کرو ان چیزوں کو۔ گانے باجے تو لوگ سنتے ہیں، فلمیں ڈرامے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کا جو دین کا کام ہے اس کو کیوں نہیں سنتے بھائی؟ اس کو سنو، آگے شیئر کرو، پھیلاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ یہ باتیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے آخرت کے لیے۔ تو قادیانیوں جو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے ٹکڑوں پر پڑھ رہے ہو، دیتا اللہ رب العزت ہے لیکن تقسیم میرے نبی کرتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یؤتی، تقسیم کرنے والا میرا نبی ہے، عطا اللہ رب العزت کرتا ہے۔ تو سرکار کے ٹکڑوں پر پلتے اور سرکار علیہ السلام کے نام سے غداریاں، بے وفائیاں، لوگوں کو برگلاتے ہو، مسلمانوں کو برگلاتے ہو، شرم کو، قادیانیوں بدبختو لعنتی ہو، توبہ کرو، دوبارہ سرکار کا کلمہ پڑھو، خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ، اپنی عورتوں کو بھی پڑھاؤ۔ یہ کافر اور مرتد اسلام سے خارج ہیں، پاکستان کے قانون کے مطابق بھی اور اسلام کے قانون کے مطابق بھی۔ تو مزید ان کا علمی تعاقب کرتے رہیں گے، تمہیں ہرگز بھی نہیں چھوڑیں گے، ہر پلیٹ فارم پر، چاہے تحریری ہو، تقریری ہو، توجہات کے حضور تمہیں ننگا کرتے رہیں گے قادیانیوں، تمہیں ہرگز بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، میرا نبی آخری نبی۔